السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محتاط و زیرک خاتون ہیں جس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لی۔ یہ وہ بہادر صحابیاں ہیں جسے تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا۔ بلا شبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ ان کا باپ عبد المطلب بن ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے۔ ان کی والدہ حالہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی بہن تھی۔ ان کا پہلا خاوند حارث بن حرب بنو امیہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کا بھائی تھا۔ ان کا دوسرا خاوند عوام بنت خویلد سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بھائی تھا۔ ان کا بیٹا زبیر بن عوام حواری رسول تھا۔ کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو۔ ان کا خاوند عوام بن حویلد فوت ہوا تو اس نے پیچھے زبیر نامی ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا۔ والدہ نے جنگی نقطۂ نگاہ سے اپنے بیٹے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی۔ کھیلنے اور دل لبانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے، ہر خوفناک جگہ اور پرخطر مقام میں دھکیل دیا۔ اگر اس نے ان مقامات پر جانے سے کبھی تھوڑا لیتو لال سے کام لیا تو بری طرح پٹائی کرتی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ان کے چچا نے والدہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے؟ تیرے اس طرز عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بچے کے ساتھ اناد ہے۔ تو انہوں نے برملا کہا، جو یہ کہتا ہے میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ عقل مند ہو جائے اور یہ لشکر کو شکست فاس دے سکے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھر لوٹے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی معظم کو حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں، آپ نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی۔ ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور بعض بدقسمتی میں اس روشنی سے محروم رہے۔ لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب و نسب اور اسلام قبول کرنے کا عزو شرف بیک وقت حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نوجوان بیٹا حضرت زبیر بن عوام نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے اور انہیں بھی دوسری مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ہاشمی سیدہ نے مکہ معظمہ میں اپنی جملہ یاداشتیں، فخر و مباحات اور تمام تر ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضا الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ باوجود یہ کہ عظیم خاتون اپنی عمر کے 60 بہاریں دیکھ چکی تھیں، لیکن انہوں نے میدان ہائے جہاد میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ احد میں یہ عظیم خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر و کمان کو درست کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں شمولیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مارکہ ارائی کا بچشمہ خود ملاحظہ کر سکیں۔ آپ اس لیے بھی حوصلہ مند اور پرعزم تھی کہ آپ کے بھتیجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی بھائی شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹا حواری رسول حضرت زبیر ان کے ہمراہ تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حمیت و غیرت اور ایمانی جرأت و شجاعت شامل حال تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور اس میں ہی جنت کا راستہ دکھائی دیا۔ غزوہ احد میں جب انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں چند ایک کے علاوہ تمام صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہٹ چکے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلح دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا ہی چاہتا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ آپ کو جانی نقصان پہنچائے گا۔ گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور اس شیرنی کی طرح جھپٹی جس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شکست خوردہ صحابی کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اپنے نیزے سے دشمن کے چہروں کو چھیلتی ہوئی آگے بڑھی
اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی، مسلمانوں تم پر افسوس، تم رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی حمزہ کی لاش کو نہ دیکھ لیں جیسے دشمن نے بری طرح سے مسے کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا، زبیر اسے روکے۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان رک جائیے، امی جان رک جائیے۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ بیٹے نے عرض کی، امی جان رسول اللہ کا حکم ہے آپ واپس آ جائیں۔ فرمایا، کیوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کی اللہ کی راہ میں ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، اسے جانے دیں، اس کا راستہ نہ روکیں۔ جب جنگ کی آگ مانند پڑ گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھی۔ ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، ان کا جگر نکال لیا گیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے اور چہرے پر گہرے زخم لگائے گئے تھے۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور بہرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بھائی جان یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ یہ تو غزوہ احد میں حضرت صفیہ کا مثالی اور قابل تقلید کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کی ہمت و جرأت اور عقل و دانش کا شاہکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پر روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعہ میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کے تمام مسلم خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قلعہ میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں اپنے اجداد سے ورثہ میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ قریش کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے حضرت صفیہ کیا دیکھتی ہیں کہ قلعہ کے اندر ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو انہیں ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں۔ حضرت صفیہ نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کر کے مسلمانوں کے خلاف قریش سے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں جو عورتوں اور بچوں کے اتفاق کے لیے آگے بڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ دشمن کے مقابلے میں مصروف ہے۔ اگر یہ دشمن قلعے کی اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے اور یہ اندوناک صورتحال مسلمانوں کے لیے سہانے روح ثابت ہوگی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا اور ایک پٹکا کمر میں کس لیا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیدار مغزی کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑی زور سے لاٹھی سے اس کے سر پر دے ماری کہ وہ چکرا کر گر گیا۔ اس کے بعد تابڑتوڑ لاٹھیوں کی بوچھار کر دی یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھی، چھری سے اس کی گردن کاٹی اور کلے کے اوپر سے سر نیچے پھینک دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا گرا جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، اپنے اکلوتے فرزند کی احسن طریقے سے تربیت کی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مشکلات و مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور طریق کے صفحات میں یہ بات ثبت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب وہ پہلی عظیم خاتون ہے جس نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔